بڑوں کی تو عجیب نظر ہوتی ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنے حساب میں چلتے، عدد کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسلام عددی مذہب ہی نہیں، اسلام جو ہے نا وہ کیفیت کا مذہب ہے۔ کیفیت ہو تو پھر تھوڑا بھی بہت ہو جاتا ہے، کیفیت نہ ہو تو پھر کثیر بھی قلیل ہے۔ اس لیے بعض کا ایک ٹکا جو ہے نا وہ رزلٹ نکالتا ہے جو دوسروں کا لاکھوں میں نکالتا ہے۔ اس لیے کیفیات مطلوب ہے۔ اسی وجہ سے ایمان اسلام کے بعد کیفیت کا بیان کیا۔ ایمان مل ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، مل اسلام اعمال ظاہرہ کا نام ہے، مل احسان کیفیت قلبی کا نام ہے، مل احسان، احسان کیا ہے؟ انت عبد اللہ کا، یہ کیفیت ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد رسول اللہ نے کیفیت کا بیان کیا، جب اسلام نے استعمال کیا، اور آپ کی دنیا سے جانے سے 20 دن پہلے کی روایت ہے صرف، مطلب کہ پوری زندگی کا جو آپ کی اس کا خلاصہ چوٹ 20 دن پہلے جب السلام آئے سوال کرنے۔ بل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تؤمن باللہ، تصدیق کر اللہ تعالیٰ کی رسولوں کی، انبیاء السلام پوری جو ایمانیات ہیں ان کا بیان جن کا قلب سے تعلق ہے۔ بل اسلام، اسلام کیا ہے؟ زبان سے شہادتین پڑھنا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ مال احسان، احسان کیا ہے؟ انت عبد اللہ کنک تراہ، اللہ کی عبادت کرو گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراہ فإنه یراک، اگر تم نہیں دیکھ رہے وہ تو تمہیں دیکھ رہے۔ پہلا مشاہدہ ہے، دوسرا مراقبہ۔ یا تو یہ مشاہدہ کریں اپنے قلب سے، یہی ہے نا حضرت فرماتے یہی ہے، فقط اتنی غرض ہے، فقط اتنی غرض ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ ہم خدا کو دیکھ لیتے قلب بینا سے، اسی کا بیان ہے۔ اتنی سی غرض ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ اپنے مالک کو دیکھ لیتے قلب بینا سے۔ یہ قلب بینا سے دیکھنا، یہ جو ہے نا یہ مقام مشاہدہ ہے۔ اور اگر نہیں فلم تکن طرف فلم تو وہ تو یقیناً دیکھ رہے ہیں ہمیں، یہ مقام مراقبہ ہے۔ تو مشاہدہ ہو یا مراقبہ ہو، دونوں سے کیفیات بنتی ہے۔ اب دونوں کے بعد کیفیت کا بیان ہے، اعمال باطنہ، اعمال ظاہر پر کیفیت کا بیان ہے۔ ہمارے دادا مرشد فرماتے تھے کہ احسان کا لغوی معنی احسن و احساناً، کسی چیز کو حسین بنانا۔ جب یہ کیفیت آتی ہے تو ایمان بھی حسین ہو جاتا ہے، اسلام بھی حسین ہو جاتا ہے، نماز بھی حسین ہو جاتی ہے، روزہ بھی حسین ہے، جمعہ بھی حسین ہے۔ یہ مطلوب ہے کہ آخر میں یہ خلاصہ بیان کیا، پہلے پھول ہیں، یہ پھولوں کا عطر ہے، پھولوں کا عطر ہے۔ یہی چیز لینے کے لیے بزرگوں کے پاس جاتے ہیں، یاد رکھیں، یہی چیز لینے کے لیے جاتے ہیں، اس کیفیت کی۔ یہ ربی زدنی علما کا جو ہے، میرے علم میں اضافہ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ قل ربی زدنی علما، تو کون سا علم ہے؟ علم باللہ، علم باللہ ہے کہ آپ کی جو قلب میں علم باللہ، معرفت باللہ، یہ مراد ہے۔ ظاہری علوم تو الیوم اکملت لکم دینکم پورا ہو گیا تھا، لیکن علوم باطنی جو ہے کیفیات میں چلتے رہتے ہیں۔ ربی زدنی علما میں یہ علم باللہ، معرفت باللہ مقصود ہے، میرے علم میں اضافہ کر۔ کون سے اضافہ مانگ رہے ہیں؟ انا عالمکم باللہ اور انا عارفکم، میں اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، سب سے زیادہ معرفت رکھتا ہوں۔ معرفت جو انسان کی بڑھتی جاتی ہے تو اس کی کیفیات بڑھتی جاتی ہیں، ان کے اعمال میں ایک خاص قسم کا رنگ پیدا ہونے شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے نبی جس کیفیت سے عبادت کرتا ہے غیر نبی نہیں کر سکتا، لہٰذا اس کی 2 رکعت جو نتیجہ لاتی ہے وہ امت کی کروڑ رکعت نہیں لاتی۔
اور عارف جس کیفیت سے کرتا ہے غیر عارف نہیں کر سکتا. عارف کی 2 رکعت جو نتیجہ لاتی ہے غیر عارف کی 1000 رکعت وہ نتیجہ نہیں لاتی. یہ بڑی اہم بات ہے. اسی وجہ سے وہ جو شعر ہے اے قوم بحج رفت کجایت کجایت، اے قوم جو حج کرنے جا رہے ہو کہاں جا رہے ہو؟ اے قوم بحج رفت کجایت کجایت، اے قوم جو حج پڑھ رہی کرنے جا رہی کہاں جا رہے ہو؟ محبوب ہمیں جاست ہدایت، محبوب تو یہاں ہے، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. یہ کیا ہے؟ یہ نفلی حج کا بیان ہے، فرض کا نہیں ہے. فرض تو کرنا ہے. اب نفلی حج کرنے جا رہے تو پہلے گھر والے کا تعارف حاصل کر لو کسی سے. اب جب تم وہاں جاؤ گے تو تمہارے کیفیت کچھ اور یہ قوم بحج رفت. یہ بھی بزرگوں کے کلام کو سمجھنے کے لیے بھی فہم چاہیے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں تو جی سوچ میں بیٹھ جاؤ حج چھوڑ دو، یہی ہے کیا جی. اب حج اور بزرگ کی صحبت کا موازنہ شروع کر دیں گے. ایسے جیسے باپ اور دادے کا، باپ افضل ہے یا دادا افضل ہے؟ باپ اور دادا افضل میں کوئی یہ مکہ شریف جو ہے نا وہ مدینہ افضل ہے مکہ افضل ہے؟ بھائی ہر ایک اپنی جگہ فضیلت رکھتا ہے. یہاں جو بیان ہو رہا ہے قوم بحج رفت، یہ نفلی حج کا بیان ہے. نفلی حج کرنے جا رہے ہو یا حج ابھی نہیں کیا تم نے فرض، لیکن اس سے پہلے اللہ والوں پر ٹائم لگاؤ تاکہ صاحب خانہ سے تعارف ہو جائے. جب تم وہاں جاؤ گے تو پھر آپ دیکھو گے کہ آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے انتقال فرما گئے کووڈ میں، تو مدینہ شریف کے تھے. تو میں انگلینڈ سے واپس مدینہ شریف آیا تو کسی دوست نے ان کا انگلینڈ سے تعارف کرایا کہ یار ہمارے یہاں مولانا صاحب حضرت آتے ہیں مدینہ شریف، تو آپ ان سے ضرور ملیں. تو مجھے ملنے کے لیے آئے. ملنے کے بعد وہ عصر سے مغرب آتے تھے. وہ انجینئر تھے، اس میں الیکٹرک انجینئر تھے گورنمنٹ کے اندر. عصر سے مغرب ہم وہیں چھتریوں میں بیٹھتے تھے، وہ بیٹھ رہتے تھے وہاں، کچھ گپ شپ ہو جاتی تھی. اس کے بعد میں واپس آ گیا 10 دن کے بعد. بعد میں ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا کہ حالانکہ وہ جب تھے بالکل وہی کوئی داڑھی شاڑی کچھ نہیں، ایسی جیسے عام ہے. تو پھر انہوں نے، میں اگلی سفر میں گیا تو ماشاء اللہ بادشاہ تھے. پھر تو ایسے اللہ نے ان کو عشق کی وہ درجہ دیا کہ وہ، یعنی میں بلڈنگ میں ٹھہرتا تھا تو گاڑی لے کر نا نیچے چھٹی لے کر گاڑی میں بیٹھے رہتے تھے اسٹارٹ کر کے. حضرت کسی وقت بھی اترا ہے، مجھے نہیں کہنا پڑتا تھا کہ آپ آ جائیں. وہ جب بھی میں نیچے تو گاڑی اسٹارٹ بیٹھے ہوتے تھے، وہ کہتے کہ آپ، میں نے آپ کو لے کے جانا ہے، کہاں جانا ہے. تو اللہ نے ایسی کیفیت دی. اور تو مجھے پھر انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ مجھے 15-20 سال ہو گئے مدینے سے رہتے ہوئے، لیکن گنبد خضرا والوں کا کبھی وہ تعارف نہیں ہوا کہ جو اس بات پر ہمیں مجبور کر دے کہ ہم 100% ان کے بن جائیں. آپ سے تعارف سیکھا تو پتہ چلا کہ لوگ یہاں سے کیا لوٹ کے لے جاتے ہیں. میں نے ان کے بات کی تھی، میں نے کہا بھائی یہ پورا عالم جو یہاں پر فدا ہو رہا ہے تو تم سمجھتے ہو کہ یار ریال کمانا یہ اصل ہے، یار ریال ہے. تو میں نے کہا کہ یہ ریال کے لیے آتے نہیں، سب ریال خرچ کرتے ہیں یہاں آ کر. اگر سوچنے کی بات ہے کیا لینے کے لیے آتے ہیں، تو سوچنا تو چاہیے تمہیں. تو بہرحال اے قوم بھی حج رفت کجایت نفلی حج، نفلی جو اعمال ہے اس سے پہلے کیا کرو؟ محبوب حمید آست صلی اللہ علیہ کے پاس آؤ، بجائے میرے پاس آؤ. محبوب تو یہاں ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو، وہ تعارف حاصل کرتا ہے. اس لیے وہ حضرت جو ہے سلطان باہو رحمۃ اللہ جو شعر ہے کہ مرشدہ دیدار بے باہو من لکھ کروڑا حجاں. اب یہاں پر بھی لوگ یہ موازنہ شروع کر دیتے ہیں. لاکھ کروڑا حجاں کا مطلب کہ نفلی حج مراد ہے، کہ نفلی حج کی بجائے میں شیخ کے پاس جاؤں گا تاکہ میں تاروں، پھر ایک بھی پھیرا دوسرا لگ گیا تو میرا کام ہو جائے. مرشدہ دیدار میں باہو میں لاکھ کروڑا حجاں، اس سے مراد یہ مراد ہے کہ ان سے تعارف ملے گا صاحب گھر کا.
مثل بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے کہ پہلی دفعہ گئے تو کہا کہ اللہ بس گھر دیکھا ہے، پھر گئے دوبارہ، پھر گئے کہ ابھی میرا مقصد پورا نہیں ہو سکا، پھر دوبارہ گئے، پھر کہا کہ اللہ آپ کے انوارات دیکھے، پھر تیسری بار گئے، پھر کہا کہ ہاں اب انت عبد اللہ کرنا کا طرح حاصل ہو گئی کہ آپ کی پھر زیارت ہو گئی۔ آپ خود سے دیکھنا مراد ہوتا ہے، آنکھوں سے دیکھنا نہیں، آنکھوں سے تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی، مراد ہوتا قلب، کیونکہ جب کس چیز کی شدت ہو جاتی ہے نا کیفیت کی، پھر انسان کو ایسے لگتا ہے کہ وہ سامنے، یہ شدت تعلق کی وجہ سے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ سامنے، یہ پھر آثار کو دیکھ کر اس کو ایسے لگ رہا تھا جیسے اثر ہے، جیسے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھنے کی دو کیفیات لکھی ہے، اس طرح قرآن پڑھو کہ اللہ کو سنا رہے ہو، اور اس طرح قرآن پڑھو کہ اللہ تمہیں سنا رہا ہے، اللہ تمہیں، ان میں کوئی، یہ ان دونوں میں کوئی آپس میں منافات نہیں، یہ پہلا ہمارے لیے ابتدائی لوگوں کے لیے، اور وہ کاملین کے لیے دوسرا۔ ابتدائی لوگ یہ کہ ہم اس لیے قرآن پڑھ کے اللہ کو میرا مولا سن رہا ہے۔ حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ جب کوئی خوبصورت آواز میں قرآن پڑھتا ہے تو اللہ بہت زیادہ دھیان سے اس کا سنتے ہیں، سب سے پہلے نبی کا سنتے ہیں حسن صوت، اس کے بعد امتی اگر کیسے پڑھتا ہے، اور یہ کہ اللہ مجھے سنا رہے ہیں، یعنی اگرچہ میری زبان سے ادا ہو رہا ہے لیکن اللہ مجھے مخاطب مجھے سنا رہے ہیں، کہ کاملین کے لیے درجہ کمال ہو تو پھر اس طرح ہے، تو اتصال اس طرح کا ہو جاتا ہے انسان کو، بس اس کو لگتا ہے کہ بس اسی میں ہی نظر آ رہا ہے۔ کہ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ شریف میں حاضر ہوئے اور آپ جو بہت پہاڑ کو ایسے غور غور سے دیکھ رہے تھے، حضرت والا کافی دیر دیکھتے رہے، تو وہاں تو طالب علم تھے، اور مولوی طالب علم تو سوال نہ کرے تو اس کی طالب علم بھی پوری نہیں تھی، حضرت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایسے میں نے پوچھ لیا، تو آج وہ پوچھنا نفع ہو گیا۔ کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کو بھی محبت سے دیکھتے تھے، جن پتھروں پر رسول اللہ کی نگاہ پڑی ہے، تو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ وہ نگاہ جو پڑی ہے اس پتھر سے ہماری بھی اگر نگاہ ٹکرا جائے گی تو گویا کہ رسول اللہ کی نگاہوں کا فیضان ہمیں ملے گا، تو اس پتھر میں جو آپ کا فیضان ہے اس نگاہ کا ہمیں مل جائے گا، اس لیے میں غور غور سے اس پہاڑ کو دیکھ رہا ہوں۔ اس پر پھر مجھے وہ ایک شعر یاد آیا کہ ایک عرب نوجوان تھا، وہ کسی پر عاشق تھا، وہ جو اس پہاڑ کی اس طرف وہ عاشق رہتا تھا، پہاڑ کی دوسری طرف مشوقہ رہتی تھی، اور ان دونوں قبیلوں میں بڑا اختلاف تھا، آپس میں بڑے جھگڑے لڑائیاں تھے، لیکن ان کا آپس میں کہیں ٹاکرا ہوا تھا، عشق مشوقی ہو گئی، اب کوئی صورت نہیں ہے رابطے کی، تو ایک کبوتری جو ہے نا وہ آ کر پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ جاتی تھی، تو وہ پھر کہتا تھا کہ کبوتری تو گا اور گٹرگوں گر آواز نکال، تیری آواز میری محبوبہ بھی سنے گی، میں بھی سنوں گا، تجھے میں بھی دیکھ رہا ہوں وہ بھی دیکھ رہی، تو تیرے ذریعے عاشق معشوق کا واسطہ ہو رہا ہے۔ اب اگر عقل سے سوچا جائے تو یہ تو سمجھ میں یار یہ کیا ہے، لیکن شدت عشق جو ہے اس کے لیے یہ بھی تسلی کا ذریعہ ہے، سمجھو، اگر عاشق نہیں بنو گے تو بات میری سمجھ نہیں آنی، تو شدت عشق، یہ کہتے تھے کہ تسمع کیا کہ یا حمامت الجندل اسمعی، اسجعی، اے جندل کی کبوتری کا، انتی بمسعى من سعاد، اس کا معبون سعاد تھا، انتی مسعى من سعاد ومسمعی، تو سعاد، انتی مسمع من سعاد، انتی بمرعى من سعاد ومسمعی، تو ایسی جگہ پر ہے جہاں پر سعاد تجھے دیکھتی بھی سنتی بھی ہے، میں بھی دیکھ اور سن رہا ہوں، اس طرح میرا اپنی محبوبہ سے تعلق ہے۔ جب شدت عشق ہوتا ہے، یہ جو فرمان تعبد اللہ کانک ترا، جب شدت عشق ہو جاتا ہے تو دل ایسے لگتا ہے جیسے وہ سامنے دیکھ رہا ہے، گویا، اس لیے گویا کہا، یہ نہیں کہ واقعی دیکھ رہا ہے، کیوں آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ بس اتنی سی غرض ہے پیر مغاں کے جام و مینا سے، کہ مالک کو ہم دیکھ لیتے قلب بینا سے۔
لم تکن ترا فإنه یراک. تو یہ مطلوب ہے. اس لیے حضرت والا فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ بزرگوں کے پاس علم کے لیے نہ جاؤ کہ ہم وہاں جائیں گے کوئی علمی بات مل جائے گی. وہ علماء اکرام ہیں، کتابیں ہیں، وہاں سے آپ لے لیں. آپ کیفیات ثانیہ کے لیے جاؤ. ہمارے قلب میں ایسی کیفیات پیدا ہو جائے، ہماری عبادت میں، ہماری ایمان میں رنگ پیدا ہو جائے. اس سے پہلے بزرگان دین، آج تو اللہ نے بڑی سہولت کر دی، یعنی ایک حج فرض کیا ہے صرف. کیوں؟ یعنی وہ ایک حج اگر اس کیفیت کے ساتھ ہو جائے زندگی بھر کے لیے کافی. پہلے ایسے ہی ہوتا تھا، بہت کم ہمیں ملتا ہے، لیکن آج الحمدللہ اللہ نے امت کے لیے بڑی آسانیاں کی ہیں. لیکن اس میں یہی ہے کہ صاحب خانہ کا تعارف کرا دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا تعارف ہو جائے اس کے قلب پر، اس کی کیفیت، تو پھر وہاں کی حاضری کا مزہ کچھ اور. یہی مکہ شریف کا ہے کہ صاحب خانہ کا تعارف ہو. پھر اس کو مطلب یہی وجہ ہے کہ آج جو مکہ شریف، مدینہ شریف میں جو بے قیدگیاں کرتے ہیں، وہ چیز غفلت ہے نا. آپ کسی اور چیز میں مشغول ہیں محبوب کو چھوڑ کر. اللہ کا گھر سامنے ہے اور آپ کسی اور چیز میں مشغول ہیں، گپے لگا رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، سیلفی بنا رہے ہیں، دوران طواف بنا رہے ہیں. تو آپ کو تو ادراک بھی نہیں ہے کہ آپ کہاں ہیں، کس جگہ پر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کو تعارف نہیں ہے، آپ کو تعارف نہیں ہے. آپ کو جج کا تعارف ہے، مجال نہیں ہے کہ موبائل بھی لے کر جائیں وہاں. یار گھنٹی غلطی سے اگر ویسی بچ گئی تو جج صاحب پتہ نہیں کیا کریں گے. تو آپ کو تعارف نہیں ہے کہ آپ مولا کی تجلی خانہ کعبہ پر ہے جو ہمیں دیکھ رہی ہے. ہم اس تجلی کا طواف کر رہے ہیں. گھر تو ختم بھی ہو گئی، اتنی دفعہ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، طواف تو پھر بھی باقی رہا، کیونکہ تجلی تو موجود ہے. تجلی موجود ہے. مدینہ شریف میں وسلم کے سامنے ہم حاضر ہو رہے ہیں، سیلفیاں بن رہی ہیں، بے قیدگیاں ہو رہی ہیں. کیوں؟ تعارف نہیں ہے. ایک ہوتا ہے اجمالی تعارف. اجمالی تعارف کافی نہیں ہوتا. اس چیز کا اجمالی تعارف اور ہے، تفصیلی تعارف اور ہے. کیفیات تفصیلی تعارف سے طاری ہوتی ہے، اجمالی سے نہیں ہوتی. جی مولانا صاحب ہے، پر ٹھیک ہے. اب آپ جب ان کا پورا تعارف کرائیں گے تو پھر کہ وہ اچھا، پھر آپ نے جو کیفیت طاری ہوگی وہ کچھ اور ہے. امت کو اجمالی تعارف ہے لیکن تفصیلی تعارف ان سے معرف سے ہوگا. تعارف معرف کا محتاج ہے. کسی معرف کے پاس بیٹھے تاکہ آپ کو تفصیلی تعارف کرائے. اب جب آپ وہاں حاضری دیں گے تو آپ کیفیات کچھ اور ہوگی. آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں، یار میری سیلفی بنے یا نہیں، میرا فوٹو بنے، اس سے کوئی غرض نہیں. اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں. آج جو لمحہ فرمائے عوام خواص کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز بن جائے گی، ہر چیز میری ریکارڈ ہو جائے. وہ ریکارڈ کا کیا فائدہ ہوگا مجھے بتائیں. کچھ عرصے بعد اس سے بھی ذرا زیادہ فن والا بندہ آ گیا تو وہ پہلے والے کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں گیا. مجھے بتاؤ کتنے وہ تھے جو سکرینوں کے اوپر چھائے ہوئے تھے، جن کے بورڈ جگہ جگہ لگے ہوتے تھے، یہ بڑا ماہر ہے فلانے فن میں، آج ان کا نام ہے. یہ تو کل آدم، ہر چیز آدم ہوتی چلی جاتی ہے. جب چلی جاتی ہے تو اس کی جگہ کچھ عرصے کے بعد کوئی جانتا نہیں کہ کون ہے، کوئی جانتا نہیں. جیسے ایک انگریزی کا ایک قصہ شیکسپیئر یا کسی نے لکھا ہے کہ جی وہ بچے بیٹھے تھے اور بچوں کے پاؤں کے اندر ایک آدمی کی ڈمی پڑی ہوئی تھی، اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بچے بیٹھے تھے گرجا گھر میں. تو بعد میں بچوں نے پوچھا یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑا آدمی تھا، اس نے یہ سب کچھ بنایا اور بنانے کے بعد اس نے اپنا اسٹیچو یہاں پر لگایا ہوا تھا. لیکن آخر اگلی جو نسل ہے ان کو تعارف نہیں تھا، انہوں نے اکھاڑ کے بیٹھنے کی جگہ پر سیٹوں کو نیچے رکھ لیا تاکہ چھوٹے بچے اپنی ٹانگیں اوپر کر کے اوپر بیٹھ سکیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہے، یہ اس کا تعارف ہے. لیکن اگر وہ اچھی اولاد چھوڑنے، شادی نہیں کی تھی، اس پر تھا، اگر وہ اولادیں چھوڑ جاتا تو پھر وہ اس کے اسٹیچو کی بھی حفاظت کرتی اور خود بھی وہ اس کا نام لیے پھرتی. اسی کا نام صدقہ جاری ہے نا، صدقہ جاری کا علم ہے، یہ صدقہ جاری. خیر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں کیفیات ثانیہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اللہ میں کیفیات ثانیہ عطا فرما. ہمارے بڑوں کو تو نے دی، ان میں سے ذرہ بھی ہمیں مل جائے. سلم نہیں تو فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے وہ جو میں جانتا ہوں
تم اپنے بستروں پر نہ سو، تم جنگلوں میں چلا، یہی اسی کیفیت کا بیان ہے۔ نبی کی کیفیت کس درجے کی، اسی سے آگے پھر صحابہ اور پھر بڑھتی ہے، قیامت تک قائم رہے گی۔ اسلام ایمان جو ہے وہ بس میں اضافہ نہیں ہوتا، کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نماز تو 2 رکعت ہی پڑھنی فجر، لیکن یہ کیفیت آ جائے گی تو اس کی قیمت کچھ اور لگتی ہے۔ اس لیے حضرت حاجی صاحب کا شعر بڑا عجیب ہے، میں تو ہمیشہ اس کا مراقبہ کرتا ہوں۔ جانے میں نے انداز کرے الحاج نظر، الحاج کا عربی میں تو کوئی فرق نہیں، لیکن الحاج لکھتے جو کئی حج کیے، حاجی لکھتے تو ایک حج کیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے عربی کے اعتبار سے۔ لیکن بس سے ایک ہی نالا اگر پہنچے، بس سے ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں کرتے ہیں بہت نال و فریادہ، لیکن ہم اس لیے کرتے رہتے ہیں پتہ نہیں کون سا درجہ قبولیت حاصل کر لیں اور وہ چیز لے آئے تاکہ اس رحمت کا جالب ہو جائے کہ جس سے سارے اعمال قبول ہو جائیں، بلکہ سیئات پر بھی حسنات عطا فرمائے۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات۔ ایک بزرگ تھے جو بعد میں اللہ والے بنے، پہلے گناہوں کی زندگی میں تھے، اور ایک وہ تھے جو مادر ذات ولی تھے، انہیں کہا کرتے تھے قیامت دن میرے اعمال آپ سے زیادہ ہوں گے، اگر آپ گنتی کرتے ہو کہا کہ اس لیے میں نے تو گناہ بھی کیے، آپ نے تو کبھی نہیں کی، تو میرے گناہوں پر بھی نیکی ملے گی، نیکی پر بھی نیکی، آپ نے تو نہیں کی بس ایک ہی نالا اگر پہنچے وہاں کرتے ہیں بہت نالا